جی جناب السلام علیکم، استقبال ہے آپ کا، کیسے ہیں؟ جی سمیر بھائی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی جناب آپ مومن ہیں جناب؟ جی بالکل سر۔ اوکے، کس فرقے سے تعلق ہے آپ کا حضرت؟ جی اہل سنت میں۔ اہل سنت، چلے ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے۔ یہ جو میں نے باتیں کی ہیں، جو قرآن کی میں نے آیتیں دکھائی ہیں اسکرین کے اوپر، یہ تو کوئی حدیث بھی نہیں ہے جس کو یہ کہہ دے کہ بھائی یہ ضعیف ہے، کمزور ہے، اس کی جو ہے ریسرچ کرنی پڑے گی۔ قرآن کی واضح آیتیں ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا ماننا ہے؟ رسول اللہ نے کیوں اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کی ہوگی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی سر دیکھیے، میرے کو ہم تو حدیث کے بارے میں اتنا جانکاری نہیں ہے، پھر یہ بھی قرآن کی آیت میں ہے، جی یہ میں قرآن کی آپ کا آیت ہے سر۔ جی قرآن کے آیا تھے نا، تو جی ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کا پروگرام تو کنٹینیو سنتا ہوں، جی اور قرآن یا حدیث کے بارے میں ہم کو اتنا جانکاری نہیں ہے۔ پھر بھی میں ایک بات جاننا چاہتا ہوں سر کہ دیکھیے، جو رسول اللہ نے منہ بولا بیٹا کے جو وائف ہے ان سے شادی کی ہے، تو جی اپنا بیٹا اپنا ان کا تو اپنا کوئی بیٹا نہیں تھا، اگر اپنا بیٹا ہوتا تو ان کا بھی وائف سے شادی کرنا تھا کیا؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے کہ اپنی وائف سے کرنا نہیں کرنا۔ اگر آپ ایک جی بات بتائیے، اگر آپ نے کسی کو یہ کہا کہ بھائی میں آپ کو اپنا بیٹا مانتا ہوں اور آپ کو اپنا نام دیتا ہوں، آپ کے جی لیے تو وہ بیٹا بیٹا ہی ہو گیا نا، سگے جیسا ہی ہو گیا۔ ماننے والے جی کے لیے، جی نہ ماننے والے کے لیے، دیکھیں ماننے والے کے لیے پیر ہے، نہ ماننے والے کے لیے پتھر ہے کہ نہیں؟ جی تو جی وہ تو بیٹے سے بھی بڑھ کر ہو گیا۔ ایون آج ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کی اولادیں نہیں ہوتی، جب وہ کسی کو اڈاپٹ کرتے ہیں نا سر، کسی کو گود جی لیتے ہیں، تو وہ ان کو اپنے سگے بیٹے بیٹیوں سے زیادہ پیار دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اولاد کی قدر و قیمت کیا ہے، ان کے پاس نہیں ہوتی نا سر۔ جی سر جی سر تو تو یہ تو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ پھر ایک آدمی ایسا جو کہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، یعنی کہ جس کو ہمیں فالو کرنا ہے، جو ہمارے لیے نمونہ ہے، جس کو دیکھ کر کے ہمیں جی زندگی گزارنی ہے، اگر وہ ایسا کام کرے کہ وہ اپنی ہی بہو کے ساتھ، ڈاٹر ان لو کہتے ہیں سر انگلش میں، بہو کو ڈاٹر ان لو کہتے ہیں، ڈاٹر کا مطلب ہوتا ہے بیٹی۔ جی تو جی جی بیٹی وہ بھی ایک طرح کی بیٹی ہے سر، بہو جو ہے وہ بھی ایک طرح کی بیٹی ہے۔ اس کے ساتھ اگر جی وہ نکاح کر لیتا ہے بنا کسی شرعی مجبوری کے، آپ اس کو اچھا مانتے ہیں؟ جی دیکھیے سر، میں تو اچھا نہیں مان رہا ہوں، لیکن پہلے تو ہم یہ بات کو معلوم بھی نہیں تھا، اب لوگ کا اسٹریم دیکھ دیکھ کے یہ سب سن پا رہا ہوں، اور کوئی جی بتایا بھی نہیں تھا کہ ایسا ایسا گھٹنا ہوا ہے بول کے۔ نہیں، یہ تو قرآن میں لکھا ہے سر، آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ جی قرآن تو پڑھا ہے، لیکن میننگ تو پتہ نہیں ہے نا سر، رٹ لیا ہے ہاں سر، یہی ایسا پرابلم ہے تھوڑا سر، بہت۔ اسی لیے ہم بالکل بالکل آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں۔ آپ کا نام ایک سیکنڈ میں سپر چیٹ ہٹاتا ہوں، آپ کا نام نہیں دکھ رہا۔ جی محبوب الدین صاحب، بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں آپ۔ اصل میں ہم کو جو ہے نا بچپن سے قرآن صرف رٹایا جاتا ہے عربی میں، کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھو الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ایون حافظ جو ہے، جو قاری ہیں، جب وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں مسجد مدرسے میں، تو وہ جی اگر ہا کی جگہ ہا نکلا نا، تب بھی وہ منہ مارتے ہیں ڈنڈی۔ کیسے نکالا جی ہے؟ سین کی اگر شین کی جگہ سین نکلا تب بھی ڈنڈی مارتا ہے، اچھا شین نکالو، شین شین یہاں سے نکالو، وہاں سے نکالو، پورا بتاتے ہیں وہ کس طریقے سے نکالنا ہے، لیکن جی جی ترجمہ نہیں بتاتے ہیں، میننگ نہیں جی بتاتے۔ جتنی محنت وہ سین اور شین نکلوانے میں کرتے ہیں، سواد اور صاد نکلوانے میں کرتے ہیں، جیم اور زیم نکلوانے میں شروع کرتے ہیں، جیم اور زال نکلوانے میں شروع کرتے ہیں، یا محنت جتنی کرتے ہیں، اگر اس کی آدھی بھی محنت وہ ترجمہ بتانے میں کر دیں تو لوگوں کو پتا ہو کہ ہماری قرآن میں کیا لکھا ہے، لیکن لوگوں کو پتا جی ہی نہیں ہے۔ سر، اور آپ کو لوگوں ایک کو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا سر، جی اگر میرا پورا نام لینے کے علاوہ صرف سر نیم سے بتائیں گے تو سر کرپیا اچھا ہوگا، کیونکہ میں اوریجنل آئی ڈی سے آیا ہوں، اور سر دیکھیے میرے آس پڑوس میں تو کوئی اسٹیم دیکھتا کہ نہیں دیکھتا ہم کو پتہ نہیں ہے، ہم دیکھتا ہوں ریگولر، اگر یہ دیکھیے تو کسی کو پتہ چل جائے گا تو ہم کو سر بہت نہیں بدنام۔ تو نام تو سر، نام جی تو پھر آپ نے ہی لکھا ہے نا، جو آپ نام لکھ کر کے آئیں گے میں وہی تو لوں گا۔ چلے میں آپ کا نام چینج کر دیتا ہوں، میں جی آپ کا جی نام ایم یو کر دیتا ہوں سر اسکرین پہ، ایم یو، تاکہ آپ کو دقت نہ ہو، ٹھیک ہے؟
یہ میں نے آپ کا نام ٹھیک چینج کر دیا. دیکھیں اب آپ کا نام نہیں آ رہا, اب ایم یو آ رہا ہے. تو ایم یو صاحب اب آپ جی مجھے آپ کی جو لینگویج ہے, جو بولنے کا طریقہ ہے, اس سے تھوڑا سا نا میں ڈاؤٹ میں پڑ گیا ہوں, اور ہمارے ویورز بھی ڈاؤٹ میں پڑ گئے ہوں گے ڈیفینیٹلی. جی آپ جی واقعی مسلم ہی ہے نا سر؟ جی بالکل بالکل سر. اچھا تو سر دیکھیے تھوڑا سا مسلم کچھ تو ہے لیکن کچھ سر سنائیں. دیکھیے. نہیں سنیں جی اہل سنت والجماعت سے آپ کا تعلق ہے, مسلمان آپ ہیں, یہ تو چلے اچھی جی بات ہے. ہم کو کیسے پتا چلے گا سر؟ تھوڑا سا کچھ آپ قرآن پڑھ لیتے ہیں دیکھ کر کے, عربی پڑھ لیتے ہیں دیکھ کر؟ دیکھے تو سر دیکھیے ہمارا تو ایج 45 سے پلس ہو گیا, اور سر دیکھا ہی ٹھیک سے نہیں دیتا ہے. کچھ آیات پڑھ دوں نہیں سر؟ سنیں آپ نے یہ کہا کہ آپ نے قرآن پڑھا ہے لیکن ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا, تو ڈیفینیٹلی آپ نے ویسے قرآن پڑھا ہوگا. ہاں ہاں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں میں نے اتنا بڑا کر دیا ہے, اب کافی بڑا ہو گیا. آپ صرف نہیں اتنا سر پڑھ دیں سر, یہ کیا لکھا ہوا ہے, یہ صرف اتنا پڑھ دیں جتنا میں نے گرین کیا ہے. سر دیکھیے میں باہر سے بات کر رہا ہوں اور چشمہ بھی نہیں لایا, اسی لیے ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا ہے. ٹھیک ارے سر میرے میں بھائی یہ لے ایک منٹ, یہ لے اتنا پڑھ دیں بس. اب تو ٹھیک ہے, اب تو میں بہت آپ بڑا کو ہو گیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں سر, دیکھیے میں چشمہ نہیں لایا ہوں سر, میرے آنکھوں میں پرابلم ہے, اس طرح دکھائی نہیں دیتا ٹھیک سے نا, اسی لیے. اوکے ٹھیک ہے آپ کے لیے میں اچھا ایک کچھ کام آیات کرے, پڑھ دیتا ہوں. نہیں سنیں, ایک ہاں کام کریں, ہاں آپ ٹھیک مجھے ہے بولیے. درود ابراہیم سنا دیں. چلیں درود ابراہیم پڑھ دیں آپ. کون سا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا آپ بول دیجئے, میں پڑھ دوں گا. اللہم صلی علی محمد, یہ والی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور کچھ پڑھ دوں سر؟ ہاں اللہم بارک, آگے بھی پڑھیں. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور کو پڑھتا ہوں سر؟ زبردست, بس زبردست, بہت بہت شکریہ. کچھ سورہ وغیرہ پڑھ دوں؟ نہیں دیکھیں آپ سنیں, آپ ہماری مجبوری سمجھے, میں آپ کی اصل میں کیوں سن رہا ہوں, مجھے آپ کا ٹیسٹ لینا نہیں ہے, لیکن پتہ ہے جی لوگ سر کیا میسج کریں گے یا کیا میسج آگے پہنچائیں گے کہ بھیا یہ ہاں مسلمان نہیں تھا, اسلام یہ ایسی بات کر رہا ہے کہ یہ اچھا نہیں مان رہا ہوں میں, یہ اس لیے بول رہا ہے کیونکہ یہ مسلمان نہیں, یہ کوئی غیر مسلم کو پکڑ کے لایا ہے ضمیر خود سے, تو اس لیے میں نے سر سنا آپ سے. جی آپ جی جی سمجھ سکتے ہیں. میں اسٹیم تو آپ لوگوں کا دیکھتا ہوں, اسی لیے ہم کو پتا ہے یہ سب. آدمی لوگ کچھ الگ سوچتا ہے, یہ بھی ہم جانتے ہیں. جی تو چلیں, سر بہت بہت شکریہ. میں آپ سے کچھ جاننا چاہتا ہوں سر کہ دیکھیے اگر رسول اللہ کا اپنا کچھ بیٹا ہوتا تو کیا ہوں اس کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے کیا, کچھ بتایا ہے کہ نہیں؟ تھوڑا جاننا چاہتا ہوں سر. آپ لوگ تو رسول اللہ اسٹڈی کا اپنا کرتے ہیں. بیٹا رسول اللہ کا اپنا بیٹا تھا نا سر, ابراہیم, جو ہونے کے تھوڑے دن بعد ہی مارا گیا, جو کہ ان کی لونڈی, ان کی غلام ماریا القبطیہ سے پیدا ہوا, کسی بیوی سے پیدا نہیں ہوا سر, ان کی لونڈی سے پیدا ہوا, ان کی سلیو سے ابراہیم. وہ کچھ دنوں کے بعد اچانک سے مارا گیا سر, کیونکہ اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ملتی ہے ہمیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے اس بیٹے ابراہیم کو لے کر کے عائشہ کے پاس گئے اور جا کر کے یہ کہا کہ دیکھو عائشہ, اس کی شکل مجھ سے کتنی ملتی ہے. تو حضرت عائشہ نے جو ہے تنجیہ طور پہ یہ کہا کہ بھائی جی کہ یا رسول اللہ آپ کیا مذاق کرتے, یہ تو آپ سے ذرا سا بھی نہیں ملتا. تو رسول اللہ کو وہ جی بات بہت بری لگی. اس کے بعد اچانک سے وہ جی مارا گیا. اب آپ سمجھدار ہیں سر کیوں مارا گیا پھر وہ, کیونکہ آپ کو یہ بھی روایت ملے گی حدیثوں کے اندر کہ ماریا القبطیہ کے اوپر زنا کی تہمت لگی تھی کہ انہوں نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہے. جی جی یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی سر. نہ میں یہ اور ان کا جاننا اپنا بیٹا چاہتا تو ہے ہوں ہی نہیں سر. نہیں اپنا سگا بیٹا کی جو وائف ہے نا, اپنا بہو, جو اپنا بہو ہوتا ہے نا, اس کے بارے میں کچھ بتایا کہ نہیں بتایا؟ نہیں اپنی سگی, دیکھیں سگی بیوی, سگی بیٹی, سگی ماں, ہوں سگی چاچی اور پھوپھی اور خالہ, ان کے بارے میں ہوں قرآن کی آیت ہے سورہ النساء کی, ٹھیک ہے, 23 میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے, یہ ناجائز ہے, ان کے ساتھ منع کیا ہے. لیکن اچھا منہ بولا بیٹا اور بیٹی کے ساتھ نکاح اسلام میں جائز ہے. وہ اس لیے کیونکہ اسلام میں آپ کسی کو گود نہیں لے سکتے, اور یہی ہمارا سوال ہے کہ کیوں نہیں لے سکتے گود. اگر ایک معصوم بچہ ہے, ایک ضرورت مند بچہ ہے جو روڈ کے کنارے لاوارث بیٹھا ہوا ہے, یا وہ بیٹھنے کے لائق نہیں ہے, پڑا ہوا ہے, کسی کے نئے یتیم چھوڑ دیا,
किसी ने छोड़ जी दिया अपने दूध पीते बच्चे को, पैदा होते ही छोड़ दिया रोड के किनारे, आप वहां से गुजर रहे हैं, तो आप उसके सरपरस्त क्यों नहीं बन सकते? उस मासूम जान को आप क्यों नहीं बचा सकते? आप उसे क्यों गोद नहीं ले सकते? इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। हाँ, तो सर मैं ये सोच रहा हूँ कि देखिए हम लोग तो इतना ये सब पहले जानता भी नहीं था ना, तो हम लोग आस पड़ोस में तो बहुत बहुत लोग ने बच्चा ऐसे पाला हुआ है, कोई किसी ने लड़का पाला है, किसी ने लड़की पाला है। तो देखिए अगर ये बात इन लोगों को पता चल जाए कि अपना जो बेटा हमने पाला है, इसको घर में अपना बेटा बनाया है, उसको भी हम जी अगर शादी कर सकते हैं तो कैसे लगेगा? वो जो औरत इनको पाल रहा है, उसको भी पता चल जाएगा कि देखिए जो लड़का हम अपना बेटा मान रहा है, उसके साथ हमारा शादी भी जायज है। ऐसा क्या बात है? अच्छा एमयू साहब एक बात बताएं, आप इस चीज को गलत मान रहे हैं दिल से कि नहीं मान रहे हैं? हाँ, बिल्कुल मान रहा हूँ सर। जो तो सर फिर गलत तो क्यों गलत पड़े है ना। हैं? तो सर फिर क्यों पड़े हैं इस अंधेरे में? निकलिए ना इससे बाहर, छोड़िए इसको, क्यों देखिए फॉलो सर कर रहे हैं इतनी निकल गंदी तो चीज को? जाऊँगा कहाँ सर? देखिए ऐसे भी तो हम तो ये सब को इतना मानता भी नहीं है, और निकाल के भी जाऊँगा कहाँ? रहना है अपना, तो घर में तो रहना ही पड़ेगा ना। तो अपने घर में रहिए, लेकिन कम से कम इस झूठ को तो मत फॉलो कीजिए, आपको ये तो तसल्ली रहेगी कि मैं झूठ से बाहर निकल गया। जब से हम आप लोग का स्ट्रीम देख रहा हूँ, मैंने तो ये सब से नफरत होने लग गया है। क्या बताऊँ जी सर? तो सर छोड़ कि दीजिए सर, कहिए कहिए अलविदा सर, खत्म कीजिए, क्या इसको झूठ को फॉलो करना। इंसानियत की जिंदगी गुजारिए सुकून से अपने बीवी बच्चों में। हाँ, अगर आपको ये खतरा है कि भाई घर छूट जाएगा, बीवी बच्चे छूट जाएंगे, तो किसी से इजहार मत कीजिए, कहिए मत किसी से कि मैंने इस्लाम को छोड़ दिया, पर इसको फॉलो करना बंद कीजिए। कम से कम आपके नहीं अंदर की इंसानियत तो बाकी रहेगी। देखिए हम लोग, हमारा जो फैमिली है वो इंसान की फैमिली है। हमारा बीबी भी हमारे साथ में बैठ के देख रही है, सुन रही है सब। बहुत 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 अच्छी बात है। और उनको, मेरी प्यारी सी बहन को, आपकी बीवी को, मेरी माँ को मेरा सलाम। और मैं बस यही गुजारिश करता हूँ आप लोगों से कि कम से कम सच्चाई को पढ़िए, जानिए, और कम से कम गलत चीज को और झूठ को फॉलो मत कीजिए। ये इंसानों का बनाया हुआ मजहब है, जिन्होंने अपने मतलब पूरा करने के लिए, अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, किसी को हासिल करने के लिए, ये कुरान की आयतें अल्लाह का नाम लेकर के तुमको, आपको और हमको दे दी जिंदगी भर रट्टे मारने के और पढ़ने के लिए। इसमें आपको सेक्स स्लेव, काफिरों के साथ नफरत, उनके साथ जंग, किताल, जजिया, लड़ाई, और जन्नत की हूरें, उनके बड़े बड़े ब्रेस्ट, यानी कि बड़े बड़े स्तनों वाली, और वर्जिन जो हमेशा 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 जो है कुंवारी रहेंगी, उनके साथ आदमी 100 साल तक करता रहेगा, ये वो फलाना ढिमकाना, शहद की नहरें, दूध की नहरें, फलाना। इससे ज्यादा हटकर कुछ है ही नहीं सर। सिर्फ सिर्फ सेक्स, लड़ाई, जंग, नफरत, यही भरा पड़ा है इसके अंदर। हाँ सर, वो आयशा वाली भी घटना सुन के हम तो एकदम ताज्जुब हो गया था सर। ऐसा भी एक नबी हो के ऐसा भी करता है क्या? जी, अभी तो आपने मारिया अल किप्तिया वाली नहीं सुनी शायद। मारिया अल किप्तिया उनकी गुलाम लौंडी थी, जबकि हफ्शा के घर जाने का इनका दिन था, क्योंकि इन्होंने तय कर रखे थे हर एक बीवी के घर जाने के दिन। तो जब ये उसके घर गए हफ्शा की बारी में, तो वहां पे इन्होंने, वो मारिया अल किप्तिया, इनको एक बादशाह ने गुलाम लौंडी जो है वो गुलाम तोहफे में दी थी कि तुम इससे अपने गुलाम उसमें ले लो। तो वो इनके पास आ गई, तो इन्होंने वो हफ्शा को दे दी। तो हफ्शा की बारी में जब ये हफ्शा के घर गए, तो उसको देख करके इनका दिल आ गया मोहम्मद साहब का, उसके ऊपर, रसूल अल्लाह का। तो ने हफ्शा को झूठ बोला, ये कहा कि जाओ, तुम्हारे अब्बा उमर ने तुमको याद किया है। वो पहुंचे गई अपने अब्बा के पास, इन्होंने पीछे से उसके साथ किया हफ्शा के घर में। और जब ये पता चला उनकी बीवी को, हफ्शा को और आयशा को, तो उन्होंने इनसे बात नहीं की, तो ये चले गए। और अल्लाह ने कुरान के अंदर आयतें उतारी, सूरह तहरीम की, कि ए नबी, इन्होंने कसम खा ली कि अच्छा हफ्शा तुम किसी को बताना मत कि मैंने मारिया के साथ क्या किया है। मैं कसम खा रहा हूं, मैं इसके पास आज के बाद नहीं जाऊंगा, हराम कर लिया अपने ऊपर। तो अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल फरमा दी कि ए नबी, आप क्यों हराम करते हो अपने पर वो चीज जो हमने तुम्हारे लिए हलाल की, यानी गुलाम लौंडिया। अल्लाह ने हलाल किया सूरह अन-निसा के अंदर, कि हमने हलाल कर दी तुम्हारे लिए वो लौंडिया जो तुम्हारे हाथ माले गनीमत में आई हो। तो यहां पर ये नबी ऐसे ऐसे कारनामे करता है, और उनको सही साबित करने के लिए और उन पर पर्दा डालने के लिए अल्लाह आयतें भेजता है। ये कैसा नबी और कैसा अल्लाह है सर, आप खुद सोचें। अच्छा सर, वो जो आयशा वाली घटना है जो, वो सर कुरान में कुछ किसी आयत में बताया है क्या? नहीं हिंदू में सारे लतियान नाथ हैं। आयशा वाली बहुत खिल्ली उड़ावत हैं। अरे बेटा, अभी रुक जाओ, आपका नंबर आएगा फिरोज खान साहब।
آپ سے بات ہوگی, ذرا دوسرے کالر سے بات کرنے دیں, تھوڑا سا اپنا تحمل رکھیں, آپ صبر رکھیں, میوٹ رکھیں اپنا, آپ سے ہی بات ہوگی اس لیے آپ کو ایڈ کیا ہے. عائشہ والی کون سی گھٹنا کہہ رہے ہیں سر آپ؟ 6 سال کی عمر میں شادی کرنے والی, یا پھر ان کے اوپر جی جو زنا کی تہمت لگی تھی وہ والی؟ 6 سال میں شادی, اس کے لیے بہت ساری اوتھینٹک روایت ہے. Sunnah.com کھولو اور صرف لکھو کہ I was 6 year old, آپ کو سنن ابی داؤد ملے گی, صحیح البخاری ملے گی 3500 وہ 3614 اور 3436 سم تھنگ کر کے, اور آپ کو سنن ابی داؤد ملے گی, سنن نسائی ملے گی 1422. ٹھیک ہے, دنیا بھر کی حدیثیں ہیں سر جو یہ بتاتی ہے کہ ہاں ان کی عمر 6 سال کی تھی جب نکاح ہوا, اور جب رخصتی ہوئی تب 9 سال کی عمر تھی. اب آپ دیکھ لیں ایک 53 سال کا بزرگ جو ہے وہ 9 سال کی بچی کے ساتھ جو ہے ہم بستری کر رہا ہے 6 سال کی عمر میں شادی کر کے. ایسے کوئی چیز کسی آیات میں نہیں بتایا کیا؟ حدیث ہے نا سر, اوتھینٹک حدیث ہے, نہیں صحیح حدیث حدیث تو ہے. صحیح حدیث کا مطلب نہیں, آیت کے اندر ذکر نہیں ہے, آیت کے اندر جیسے کہ سارے قصوں کا ذکر نہیں ہے نا. آیت کے اندر موٹی موٹی چیزیں بتائی جاتی, جہاں رسول کے پاس جواب نہیں ہے وہاں آیتوں میں جواب ہے. جہاں رسول لاجواب ہوا نا وہاں اللہ نے آیتیں بھیجی ہے, جہاں رسول کے پاس جواب ہے وہاں آیتوں کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ قرآن خود کہتا ہے من اتبع اللہ و من اتبع رسول, یعنی کہ اتباع کرو اللہ کے اور اللہ کے رسول کی. دونوں کی اتباع کرنی ہے, حدیث کو بھی ماننا ہے قرآن کو بھی ماننا ہے, یہ تو مکمل اسلام ہے. تو میرے بھائی آپ سے جو ہے اجازت لوں گا میں, اب بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اوکے آپ سر, اپنے بہاف پر تھوڑا سا اسٹڈی کریں, اور اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں, کیونکہ اسلام کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہے, تو اگر ایک چھوٹی سی چیز بھی غلط مل گئی نا تو بس سمجھو اسلام کا وہ دعویٰ فیل ہو گیا, جہاں اسلام کا دعویٰ فیل ہوا وہاں اسلام ختم ہو گیا. مانتے ہو کہ نہیں مانتے اس بات کو؟ جی سر. بس تو پھر کس انتظار میں, چھوڑے اس کو, اس گندگی سے باہر نکلے اور انسان بنے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کوئی اور دھرم میں چلے جائیں, آپ ہندو بن جائیں, کرسچن بن جائیں, میں نہیں کہتا, کچھ مت بنو میری طرف سے, آپ بس انسان بن جاؤ وہ کافی ہے. نہیں بہت انسان بہت تو ہے شکریہ سر. ہمارے ساتھ جڑنے کا. اوکے سر, اوکے, تھینک یو. آپ انسان ہیں تبھی تو آپ کو یہ برا لگ رہا ہے, لیکن ہمارے پیارے فیروز خان صاحب کو برا نہیں لگ رہا ہے, ان کو اچھا لگ رہا ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے. وہ تو ٹھیک ہے, بہت اپنا بہت شکریہ. اوکے سر. ٹھیک ہے, اوکے, آپ یوٹیوب پہ بنے رہیں, ہم آپ سے پھر جو ہے پھر کبھی بات ہوگی. آپ اسٹوڈیو چھوڑ دیں ایم یو صاحب, ایگزٹ کر دیں, یوٹیوب پہ چلے جائیں, یوٹیوب پہ سنیں.